بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ففتھ کلاس ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کو ففتھ کلاس کے سبجیکٹ معاشرت علوم کا لیکچر نمبر 9 ڈلیور کر رہے ہیں۔ آئیے اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں کہ لیکچر نمبر 9 میں آج ہم کیا پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، لیکچر نمبر 9 میں آج ہم انسانی سرگرمیوں کے آب و ہوا پر اثرات کے بارے میں جانیں گے کہ انسانی سرگرمیوں کے یعنی کہ انسان جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جیسے کہ انسان نے جب مختلف شعبہ جات میں ترقی کی ہے تو ترقی کی وجہ سے کچھ ہمیں فائدے بھی ہوئے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ جیسا کہ انسان نے اپنی سہولت کے لیے جلد ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے گاڑی ایجاد کی ہے، تو جب ہم گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں تو اس گاڑی سے نکلنے والا دھواں ہماری آب و ہوا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم گیس استعمال کرتے ہیں، کوئلہ جلاتے ہیں تو بھی آب و ہوا جو ہے ہماری اس کو اثر ہوتا ہے، یعنی کہ آب و ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اسٹوڈینٹس اس کوشچن کے یہاں پر کوشچن بناتے ہیں، انسانی سرگرمیوں کے آب و ہوا پر اثرات بیان کریں۔ یہاں ہمارا کوشچن بنے گا انسانی سرگرمیوں کے آب و ہوا پر اثرات بیان کریں، اور مزید جاننے کے لیے ہم اس پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کوشچن ہم نے بنا لیا کہ انسانی سرگرمیوں کے آب و ہوا پر اثرات بیان کریں۔ جواب ہے انسان نے تمام شعبہ جات میں بہت ترقی کر لی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھتی ہوئی آبادی کی رہائشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زرعی زمینوں یعنی کہ جن زمینوں پر کاشتکاری کی جا سکتی تھی ان زمینوں پر مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں، نیز درختوں کی کٹائی اور زمین کا استعمال بھی بدل رہا ہے۔ انسان ایندھن کی ضروریات کے لیے تیل، گیس اور کوئلہ استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے استعمال میں آنے والی گاڑیاں بھی دھواں چھوڑتی ہیں، جس سے فضا آلودہ ہو رہی ہے، درجہ حرارت زیادہ ہو رہا ہے اور کئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اسٹوڈینٹس نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، انسانی سرگرمیاں، گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ۔ آئیے اس پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اسکول جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی پودوں کی نرسری نظر آئے تو آپ دیکھیں گے کچھ پودے پولیتھین شیٹ سے بنے ہوئے کمروں میں اگے ہوتے ہیں۔ یہاں پر پولیتھین شیٹ سے بنے ہوئے کمرے ڈائیگرام میں دکھائے گئے ہیں۔ یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں ان کمروں میں داخل تو ہو سکتی ہیں مگر شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے ان کمروں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ، گرد و غبار اور دھوئیں کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ ہوا میں ان عناصر کی موجودگی سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ درجہ حرارت میں ہونے والا یہ اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس آئیے مشق میں دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف سے ریلیٹڈ کون سے کوشچن دیے گئے ہیں۔ مشق میں کوشچن نمبر 5 دیکھیں، گرین ہاؤس ایفیکٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ کوشچن اسی پیراگراف سے دیا گیا جو ہم نے ابھی ریڈ کیا، تو آئیے دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں اس کا آنسر گرین ہاؤس ایفیکٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جی اسٹوڈینٹس، اس پیراگراف میں یہاں سے اس کا آنسر ہے، جو سوال تھا کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب ہے کچھ پودے پولیتھین شیٹ سے بنے ہوئے کمروں میں اگے ہوتے ہیں، یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں ان کمروں میں داخل ہو سکتی ہیں مگر شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے ان کمروں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس یہاں تک اس کوشچن کا آنسر ہے۔ اسٹوڈینٹس ہم نے جو پیراگراف ریڈ کیا تھا اس پیراگراف میں سے میں نے شارٹ کوشچن آلریڈی نوٹ بک پر لکھے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے گرین ہاؤس کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کچھ پودے پولیتھین شیٹ سے بنے ہوئے کمروں میں اگے ہوتے ہیں، یہ گرین ہاؤس کہلاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن میں نے بنایا ہے آپ کا تھیوری میں سے، اسی پیراگراف میں سے، گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، درجہ حرارت میں ہونے والا یہ اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ آئیے اسٹوڈینٹس
نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں، آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے کے طریقے۔ یہاں ہمارا کوشچن بنے گا کہ آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے کے طریقے بیان کریں۔ تو آئیے اسٹوڈینٹس اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے ہمارے پاس، آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے منفی اثرات کو کم کرنے کے طریقے بیان کریں۔ جواب ہے، ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے مضر اثرات کو، مضر اثرات یعنی کہ جو نقصان دہ اثرات ہیں، مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور سبزہ اگانا چاہیے۔ درخت اور سبزہ ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ضروری مرمت کروانے کے بعد استعمال کی جانی چاہیے تاکہ فضا میں آلودگی کو کم کیا جا سکے، اور گاڑیوں میں ایسا ایندھن استعمال کیا جائے جو فضا کو آلودہ نہ کرے یعنی کہ گندا نہ کرے۔ آلودگی کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے تاکہ مختلف بیماریوں سے بچا جا سکے، اور صنعتوں سے نکلنے والے آلودہ پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر صاف کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح دھوئیں کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے مختلف آلات نصب کیے جا سکتے ہیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ اسٹوڈینٹس نیکسٹ دیکھیں، مشق میں ہم نے پہلے لیکچرز میں تمام سوالات ان کے جوابات کر لیے تھے۔ اب مشق میں ہماری ہے خالی جگہ پر کریں۔ آئیے اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں نمبر 1 پہ، ہمارے ملک میں موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ڈیش سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ آنسر ہے، ہمارے ملک میں موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ سیکنڈ ہے، سارے سال کے موسموں کی مجموعی کیفیت کو ڈیش کہتے ہیں۔ سارے سال کے موسموں کی مجموعی کیفیت کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھیں، پاکستان میں موسم گرما کی زیادہ تر بارش مون سون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پاکستان میں موسم گرما کی زیادہ تر بارش ڈیش میں آئے گا مون سون ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا باب نمبر 3 پاکستان کی آب و ہوا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج آپ کو اچھے طریقے سے اس چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈینٹس، کمپلیٹ لیکچر جو آج آپ کو سمجھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، یاد کر کے اپنے نوٹ بک پہ لکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔